یہ جو 7 تصاویر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ساتوں کے ساتھ آپ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان میں سے ایک تصاویر میاں والی کے مشہور و معروف سنگر شرافت علی کی بھی ہے۔ جی ہاں، بڑے افسوس کی خبر ہے کہ یہ ساتوں کے ساتھ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور ان ساتوں کی ایک اچانک موت واقع ہو گئی ہے۔ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا میاں والی کے علاقہ پکا گھنجیرا میں، جہاں پر ان کی گاڑی جو ہے نہر میں گر کر پانی میں ڈوب گئی، اور پھر اس کے بعد ان 7 لوگوں کی جو ہے موت واقع ہو گئی۔ ان 7 لوگوں میں ایک سنگر شرافت علی تھے، ایک ان کے بھائی انوار علی تھے، اور 2 یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی ماسی یعنی خالہ کے بیٹے تھے، اور اس کے علاوہ 3 لوگ ان کی پروڈکشن ٹیم یا وہ جو ٹیم بنائی ہوئی ہے سنگنگ کی اس کا حصہ تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساتوں کے ساتھ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق یہ ساتوں کے ساتھ کسی شادی پروگرام، کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے بعد گھر واپس آ رہے تھے، اور رات کے تقریباً 1 بجے کے بعد یہ 1:30 بجے واقعہ پیش آیا۔ پکا گھنجیرا میاں والی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر کسی نہر کی پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کو یہ واقعہ پیش آیا۔ ان کی گاڑی انفارچونیٹلی نہر میں جا گری، اور پھر اس کے بعد یہ ساتوں کے ساتھ وہیں پر جو ہے دم توڑ گئے، اور 2 گھنٹے کے لگ بھگ یہ ریسکیو آپریشن جب جاری رہا، اس کے بعد جب ان کی گاڑی کو نکالا گیا تو ساتوں کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ گاڑی کے اندر پڑی تھیں۔ یعنی اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ میں بھی انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی ہوگی لیکن باہر نہیں نکل پائے، اور گاڑی کے اندر ہی ان کی جو ہے ڈیتھ واقع ہو گئی ہے۔ سنگر شرافت علی میاں والی کے نہ صرف بلکہ پورے پاکستان کے میں شہرت رکھتے تھے، پورے پاکستان کے فنکشن پروگرام اٹینڈ کرتے تھے، باہر بھی انہوں نے کچھ پروگرام وغیرہ اٹینڈ کیے ہوئے تھے، اور میاں والی کا ایک اچھا خاصا نام تھے، میاں والی میں ایک اچھی خاصی پہچان رکھتے تھے، اچھی خاصی شہرت رکھتے تھے۔ ویسے بھی میاں والی گلوکاروں سے بھرا پڑا ہے، لیکن سرائکی انڈسٹری میں سرائکی گلوکار ہونے کے ناطے یہ میاں والی اور پورے پاکستان میں اپنی پہچان رکھتے تھے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہ ان کا بھائی بھی ان کے ساتھ تھا، اہل خانہ پر جو بیت رہی ہوگی وہ تو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت پورا میاں والی ایک رنج میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ آخری پروگرام میرے خیال سے موچ کے علاقے میں اٹینڈ کر کے واپس آ رہے تھے، اور پھر ان کی گاڑی کو تیز رفتاری کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تیز رفتاری کی وجہ سے وہ پل کے اوپر 2 مختلف قسم کے موڑ ہیں، تو وہاں پر ان کی گاڑی سنبھل نہیں سکی اور دریا میں جا گری، نہر جو گزر رہی ہے اس میں جا گری، اور پھر علاقے والوں کو یا وہاں کے لوگوں کو جو بھی انفارمیشن ملی ہوگی وہ وہاں پر پہنچے، ریسکیو کو بلایا گیا، اور ریسکیو ٹیموں کے پہنچنے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے تک یہ آپریشن جاری رہا۔ اس کے بعد جب گاڑی کو باہر نکالا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے اندر 7 لوگ موجود تھے، ساتوں کی وہاں پر موت واقع ہو چکی تھی، اور ان میں ایک تھے سنگر شرافت علی، ایک تھے ان کے بھائی انوار علی، اور 2 ان کے خالہ کے بیٹے تھے، 3 ان کی پروڈکشن ٹیم کے حصہ تھے، اور اب ساتوں کے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ سنگر شرافت علی کے بارے میں بہت زیادہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن کچھ دوست یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جانے والوں کے پیچھے کوئی بری بات نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ بڑے اچھے انسان تھے، بڑے نیک انسان تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ رات کے وقت، کیونکہ ان کا پیشہ تھا، ان کا سورس آف انکم تھی یہ سنگنگ کرنا، اور اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے رزق دیتا ہے تو وہ اس طریقے سے رزق کما رہے تھے۔ وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ ایک اچھا پیشہ نہیں ہے، لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ مجھے رزق دے رہا ہے اس طریقے سے، تو میں اسی پیشے کو لے کے چل رہا ہوں۔ تو کہتے تھے رات کے وقت وہ پروگرام کرتے تھے، صبح روزہ رکھ کے سوتے تھے، اور ظہر کے وقت تقریباً وہ اٹھتے تھے، کیونکہ سارا دن پھر وہ سوتے تھے، رات کے وقت وہ پروگرام کرتے تھے، تو وہ نارملی جو ہے زیادہ تر دنوں میں وہ روزہ رکھتے تھے، ہر وقت روزے کی حالت میں ہوتے تھے، اور جب جا رہے تھے تو بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یہی کہہ رہے تھے دوستوں کے ساتھ کہ کیوں نہ ہم یہیں کہیں پر سحری کر لیں، کھانا کھا لیں، گھر والوں کو ڈسٹرب کریں گے، کیونکہ رات کے 1:30 2 بجے کا وقت تھا، گھر پہنچتے پہنچتے ان کو گھنٹہ ایک اور لگ جانا تھا۔
سحری کا وقت ہو جانا تھا، تو انہوں نے کہا گھر والوں کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں اور یہیں پر کہیں پر سحری کر لیتے ہیں اور پھر گھر جا کر سو جائیں گے۔ پھر وہ زور تک سوتے تھے، اس کے بعد اٹھتے تھے، فریش وغیرہ ہوتے تھے، کہیں چکر وغیرہ لگاتے تھے اور پھر افطاری کر کے اس کے بعد جو پروگرام ہوتے تھے رات کو، چونکہ میاں والی کے علاقے میں، باقی بھی شہروں میں جہاں پر بھی شادی پر ایونٹس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، وہ رات کے وقت ہوتے ہیں، تو وہ رات کے وقت پروگرام اٹینڈ کرتے تھے۔ ہاں، تو یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اب ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ان کے گھر پہنچا دی گئی ہیں اور باقی ڈیٹیل جو بھی آئیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن فی الحال یہی ڈیٹیلز ہیں کہ ان کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور وہ اب ہم میں نہیں